معزز ناظرین السلام علیکم، میں ایک چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ناچیز بارہا عرض کرتا چلا آیا ہے کہ اس چینل کا اصل مقصد لوگوں کے سامنے وہ چھپائے گئے حقائق اور سچائیاں لانا ہے، جسے عالمی شیطانی میڈیا بھی اور اسی میڈیا کے پالتو جھوٹے منافق مذہبی پیشوا اور بہروپیے یا تو چھپاتے چلے آئیں یا پھر ان سچائیوں پر جھوٹ اور فریب کے پردے ڈالتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو قرآن کے ان معجزانہ اعداد و شمار کی صداقتوں پر مبنی سلسلے کی ویڈیو ہے، جو کہ علم ریاضی کے تحت یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ قرآن ایک دائمی معجزہ ہے، کیونکہ اعداد و شمار کی صداقت تو ہر زمانے کی مسلمہ صداقت ہے۔ کوئی پاگل ہی کہے گا کہ 30 اور 50 کا مجموعہ 80 نہیں ہوتا۔ معزز ناظرین، اس سلسلے کی بنیادی ویڈیو میں ہم نے قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف اور الفاظ اور عددی قیمت 786 کے لحاظ سے ایک سادہ سی ٹیبل پیش کی ہے، جو کہ ذرا سی بھی سمجھ بوجھ اور تعلیم رکھنے والا شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس ٹیبل نے ہمیں 8 مختلف اعداد پیش کیے تھے، اور یہ 8 کے 8 اعداد 19 کے عدد سے مکمل تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح امکانات کی ریاضی اس بات پر مہر لگا کر رکھ دیتی ہے کہ پورا قرآن تو ایک طرف صرف پہلی آیت کا اپنا اسٹرکچر ہی یہ ثابت کر کے رکھ دیتا ہے کہ 19 حروف پر مشتمل یہ آیت سوائے اللہ رب العالمین کے کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ حساب کتاب، اعداد و شمار کے ماہر، اکاؤنٹنٹس، کمپیوٹر پروگرامر وغیرہ سے ہماری خاص گزارش ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹیبل سے ملنے والے 8 اعداد والی بہت ہی دلچسپ ویڈیو بھی ایک دفعہ ضرور دیکھیں، اور بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ کے کلام کی اس معجزانہ صداقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ اس سلسلے کی اس دوسری ویڈیو میں ہم عدد 19 کے بارے میں اور قرآن میں استعمال ہونے والے عربی کے کل 28 حروف پر عددی قیمت کے حساب سے ان کی ترتیب کے بارے میں وہ حقائق سامنے رکھ رہے ہیں جو ہر ذی عقل انسان کو سوچنے پر ضرور مجبور کر کے ہی رکھ دیتے ہیں۔ یہ ابتدائی بنیادی معلومات جب آپ کی نگاہ کے سامنے رہیں گی تو ہماری بعد میں پیش کی جانے والی سب ویڈیوز کا سمجھنا آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسان رہے گا۔ اعشاری نظام میں کل 10 ہی قسم کے اعداد ہوتے ہیں جن سے آپ واقف ہی ہوں گے، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ بڑے سے بڑا عدد بھی انہی بنیادی 10 اعداد سے مل کر ہی بنتا ہے۔ قرآن میں اعداد کا ذکر بھی اسی 10 یعنی اعشاری نظام کی مطابقت میں ہی پایا جاتا ہے۔ پھر حروف کی بات کی جائے تو قرآن میں بنیادی طور سے 28 حروف ہی پائے جاتے ہیں۔ عربی زبان کے کل 28 حروف ہوتے ہیں، ہر حرف کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس قیمت کے اعتبار سے ان کی ترتیب بنتی ہے۔ ان حروف کی ترتیب اور عددی قیمت کچھ یوں ہوتے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سے 28 تک: ابجد، حوض، حطی، کلمن، صعفس، قرشت، سخت، ززق۔ الف ہے جس کی عددی قیمت 1 ہے، بے کی 2، جیم کی 3، یوں ہوتے ہوئے یہ کی 10، پھر 10 کا اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ کاف کی 20، لام کی 30، میم کی 40، نون کے 50، اور یوں قاف کی 100 ہو جاتی ہے، پھر 100 کا اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ رے کی 200، شین کی 300، اور یوں ہوتے غین آخری حرف ہے جس کی عددی قیمت 1000 ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو غالباً آپ نے سن رکھا ہوگا کہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عددی قیمت 786 ہے۔ 786 کے عدد سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ یہ قیمت دراصل اس آیت کے 19 حروف کی عددی قیمتوں کا مجموعہ ہے، جسے درجہ بالا تفصیل کی مدد سے آپ بھی تخمین کر سکتے ہیں۔ سارے الفاظ اور آیات انہی بنیادی 28 حروف سے ہی مل کر بنتے ہیں۔ گویا اعداد 10 ہیں اور حروف 28، 10 اور 28 کا مجموعہ 38 بن جاتا ہے، جو 19 سے پوری طرح تقسیم ہو جاتا ہے۔ 19 ضرب 2 برابر 38۔ اور حروف اور اعداد کی بنیادی تعداد کا اوسط نکالا جائے تو اوسط بھی 19 ہی بنتا ہے۔ حروف کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہو جانے کے بعد ہم طوالت سے بچتے ہوئے اس دوسری ویڈیو میں صرف حروف تہجی کے پہلے حرف الف کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پہلا حرف قرآن میں کس صورت میں، کس آیت میں، کون سے نمبر پر آیا، اور اس سے کون کون سے حتمی اعداد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر قرآن کے پہلے حرف کی بات کی جائے جو تو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، تو قرآن اٹھا کر بآسانی پہلی آیت کا پہلا حرف بے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ معاملہ ذرا مختلف ہو جاتا ہے اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ کوئی مخصوص حرف قرآن میں پہلی دفعہ کہاں استعمال ہوا۔ مثال کے طور پر اگر یہ دیکھنا ہو کہ قرآن میں پہلا جیم کہاں استعمال ہوا، تو اس کے لیے قرآن کی سورت نمبر، آیت نمبر اور پھر حرف کا نمبر جاننا ضروری ہوگا۔ قرآن میں پہلا جیم دوسری سورت کی 16ویں آیت کے 8ویں لفظ کے دوسرے حرف کی صورت میں آیا ہے۔ تو ہم حرف جیم درمیان کا ایک حرف ہے، ہم اس وقت
بات پہلا کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حروف تہجی کا پہلا حرف الف قرآن میں کس مقام پر آیا ہے۔ کیا اس الف کے مقام کے متعین ہونے میں بھی 19 کے عددی ضابطے کا کوئی کردار نظر آتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا حرف الف لفظ اللہ میں پہلی دفعہ استعمال ہوا، جو کہ پہلی آیت کا چوتھا حرف ہے، یعنی حرف بسم اللہ کے اندر بے سین میم اور الف چوتھا ہے۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلی آیت ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، اور وہ بھی پہلی ہے۔ تو 114 اس طرح حاصل ہونے والا عدد وہی 114 بنتا ہے، یعنی 19 ضرب 6 114۔ اگر اس بات کو بھی مد نظر رکھ کر دیکھا جائے کہ پہلا حرف کون سے لفظ کا کون سا حرف ہے، تو یہ پہلی سورت کی پہلی آیت کے دوسرے لفظ کا پہلا حرف ہے، یعنی سورت نمبر 1 سورۃ فاتحہ 1، آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ نمبر 2 بسم ایک اللہ 2 دوسرے میں آیا یہ، اور حرف نمبر اللہ الف 1۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں تو اس جو عدد حاصل ہوتا ہے وہ 1121 حاصل ہوتا ہے، جو 19 سے تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی 19 ضرب 59 برابر ہے 1121۔ جو لوگ حساب کتاب میں ماہر، کمپیوٹر پروگرامنگ وغیرہ میں اچھی ذہانت کے حامل ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہاں قرآن کا عددی ضابطہ ذرا سی زیادہ توجہ چاہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم آپ پر یہ باور کرانا چاہیں گے کہ عددی ضابطہ کتنا نپا تلا ہے۔ غور کیجئے، قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں 4 ہی الفاظ موضوع نظر آتے ہیں، یعنی پہلی سورت ہے 1، پہلی آیت ہے 1، الفاظ کتنے ہوں 1 1 کے بعد خالی جگہ میں کون سا عدد آئے؟ ظاہر ہے 4 ہی موضوع ترین عدد بنتا ہے، جس سے 114 یعنی 114 کا عدد حاصل ہو جائے، جو کہ نہ صرف 19 سے تقسیم ہوتا ہے بلکہ قرآن کی کل سورتوں کی تعداد کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہے بھی ایسا ہی، قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 ہی الفاظ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح کل 28 حروف میں سے قرآن کا پہلا حرف کون سا ہو؟ خالی جگہ کامہ 28، خالی جگہ میں 2 کا عدد یعنی دوسرا حرف بے ہی فٹ بیٹھتا ہے، تاکہ حاصل شدہ عدد 228 بن سکے، یعنی ایسا بن سکے جو 19 سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف قرآن کا پہلا حرف بے ہی ہے بلکہ قرآن کی ہر سورت کا آغاز حرف بے سے ہی ہوتا ہے، اور تو اور سورۃ توبہ جس کے آغاز میں بسم اللہ کی آیت نہیں ہے، اس سورت کا آغاز بھی حرف بے سے ہی ہوتا ہے۔ ہماری حیرت میں اس کی اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ سورۃ توبہ کے علاوہ ایک بھی سورت ایسی نہیں کہ جس کے شروع میں سے بسم اللہ کی آیت کو ہٹا کر دیکھا جائے تو جس کا پہلا حرف بے ہی بنتا۔ سورۃ توبہ 114 صورتوں میں واحد صورت ہے کہ آیت بسم اللہ کے بغیر بھی جس کا آغاز حرف بے سے ہی ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ صرف سورۃ توبہ سے پہلے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لگانے کی ضرورت اسی لیے پیش نہ آئی ہو کہ جب پہلے ہی سورت کا آغاز حرف بے سے ہی ہو رہا ہے تو بے سے شروع ہونے والی بسم اللہ الرحمن لگانے کی ضرورت باقی نہ رہتی ہو۔ بہرحال یہ 2 نتیجے اخذ کر لینے کے بعد اگر ہمیں از خود اندازہ لگانا ہو کہ اگر حرف الف قرآن کی پہلی آیت میں موجود ہو تو اس پہلے الف کو پہلی آیت کے 4 الفاظ میں سے کون سے لفظ کا کون سا حرف ہونا چاہیے، یہ بہت دلچسپ سی تخمین ہے۔ ظاہر کل الفاظ 4 ہی ہیں، حرف الف کو پہلے لفظ بسم میں نہیں لایا گیا بلکہ دوسرے لفظ اللہ کے پہلے حرف کی صورت میں لایا گیا ہے۔ ہم باری باری ایک ایک لفظ کے لحاظ سے دیکھیں گے کیوں قرآن کے حرف الف کو پہلے یا تیسرے یا چوتھے لفظ میں نہیں لایا گیا بلکہ دوسرے لفظ اللہ ہی میں لایا گیا ہے۔ تو پہلے لفظ کی صورت میں پہلی صورت ہے، پہلی آیت ہے، پہلا لفظ ہے 1 1 1، اس کے بعد اس پہلے لفظ میں حرف الف کون سے نمبر پر ہو کہ جس کا حرف نمبر خالی جگہ میں لگانے سے جو مکمل عدد حاصل ہے وہ 19 سے تقسیم ہو جاتا ہو۔ سوالیہ نشان کی جگہ صرف ایک عدد ممکن ہے جو کہ 15 ہے، تاکہ حاصل شدہ عدد 1 1 1 کے بعد 15 لگانے سے 11 11 5 بن سکے، جو کہ 19 سے تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن اول تو پہلے لفظ میں 15 ایسے حروف جن میں پہلا الف ہی 15ویں نمبر پر آ رہا ہو، اور پھر اگر پہلے ہی لفظ میں 15 حروف آ جاتے ہیں تو باقی 3 الفاظ کے لیے باقی ماندہ 4 حروف ناکافی رہتے ہیں، لہذا پہلے لفظ میں پہلا الف ممکن نظر نہیں آتا۔ تیسرے لفظ کی صورت میں ترتیب 1 1 3 بنتی ہے، اور سوالیہ نشان کی جگہ سب سے چھوٹا عدد ہی 24 بنتا ہے، جو کہ ممکن نہیں۔ اسی طرح چوتھے لفظ کی صورت میں ترتیب 1 1 4 بنتی ہے، اور سوالیہ نشان کی جگہ سب سے چھوٹا عدد 19 ہی بنتا ہے، جو کہ ممکن نہیں۔ لہذا پہلے الف کی ایک ہی ممکنہ جگہ بنتی ہے، اور وہ دوسرے لفظ کے پہلے حرف کی صورت میں جس جگہ پر واقعتاً پہلا الف پایا جاتا ہے۔
بس ان تمام حقائق سے نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ قرآن میں حروف تہجی کے پہلے حرف الف کو پہلی مرتبہ جس مقام پر لایا گیا ہے وہ مقام بھی نپات اللہ اور 19 کے عددی ضابطے کے عین مطابق بنتا ہے۔ معزز ناظرین، اس طرح بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حروف تہجی کا پہلا حرف الف پہلی صورت کی پہلی آیت کے دوسرے لفظ کا پہلا حرف ہو جب ہی وہ 19 کے عددی ضابطے کے عین مطابق بنتا ہے۔ معزز ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ عالمی شیطانی دجالی برادری قرآن کے ان عددی ضابطوں سے بالکل ہی ناواقف ہو، بلکہ جس طرح فریب اور دجل کے پردوں میں آج میڈیا چینلز پر مسلسل جھوٹ کو سچ اور سائنس کے لباس پہنا پہنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اصل سائنسی سچائیوں کو چھپایا جا رہا ہے، وہی کام ان عددی ضابطوں کے بھی چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ عالمی شیطانی برادری یقیناً قرآن کے ان عددی ضابطوں سے بڑی حد تک واقف ہے۔ ایسے عددی ضابطے جن کی تصدیق قرآن اٹھا کر کوئی بھی کر سکتا ہے، تو آج کے کمپیوٹر کے دور میں وہ بھی انٹرنیٹ پر نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آئیے سوال کے جواب کے لیے پس منظر پر ایک چھوٹی سی نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ یہ 1974 کی بات ہے جب کمپیوٹر نیا میدان میں آیا تھا۔ ایک مسلمان ڈاکٹر خلیفہ رشاد نے سارے قرآن کو کمپیوٹر میں فیڈ کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی گئیں، کیونکہ سارا قرآن ایک ایسے عددی ضابطے میں محفوظ نظر آیا جو کہ کسی انسان کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بیچارہ عالمی شیطانی برادری کے وجود سے لا علم تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مودودی صاحب نے بھی اس بات کا ذکر اپنی ایک کتاب میں کیا ہے کہ جنگ عظیم سے قبل تقریباً 50 سال تک عالمی شیطانی طاقت قرآن کے اعداد و شمار پر تحقیق کرتی رہی، لیکن نتائج سے دنیا کو بے خبر رکھا گیا۔ دراصل یہ شیطانی طاقتیں قرآن سے وہی کوڈز معلوم کرنا چاہتی تھی جن کے بعد انسان وقت اور فاصلے کو بھی اوزار اور ٹول کے طور پر استعمال کر سکے۔ جیسا کہ قرآن ہی میں ذکر ملتا ہے کہ ایک عام انسان نے اب سے صدیوں قبل پلک جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت کوسوں میل دور ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل اسی وجہ سے کر لیا تھا کہ اوت الکتاب علما، کہ اسے کتاب کا خاص علم دیا گیا تھا۔ اب مسلمان تو ان سچائیوں سے ناواقف ہی ہیں، لیکن یہودی تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ الکتاب کا ہی فائنل ایڈیشن تورات انجیل کے بعد اب قرآن ہی ہے، لہذا وہ اعداد و شمار کی ان معجزانہ صداقتوں سے واقف ہو ہی چکے تھے جو قرآن کو اپنے اعداد و شمار کی بنیاد پر ایک دائمی معجزہ قرار دے کر ہی رہتے ہیں۔ تاہم وہ قرآن کے خفیہ کوڈز کتاب کے علم تک رسائی حاصل نہ کر سکے تھے۔ جب ڈاکٹر خلیفہ رشاد نے قرآن کو کمپیوٹر میں فیڈ کر کے قرآن کا دائمی معجزہ ہونا دیکھ لیا تو اس بیچارے نے فوراً ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی دائمی معجزہ قرآن، دی پرپیچول میریکل آف قرآن رکھا۔ اس نے کتاب شائع کی اور جیسے یہ کتاب کچھ شہرت حاصل کر کے مقبول ہونے لگی تو عالمی شیطانی برادری کے لیے ناگزیر تھا کہ اس کتاب اور اس میں بیان کی گئی سچائیوں پر جھوٹ کے پردے ڈال دیے جائیں۔ لہذا ڈاکٹر خلیفہ رشاد کے گھر کی کھڑکی توڑ کر قاتل گھسے اور ڈاکٹر خلیفہ رشاد کو قتل کر دیا گیا۔ فوراً اس کتاب کو غائب کر دیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں ڈاکٹر خلیفہ کے متعلق جھوٹ اور غلط باتیں بھی پھیلا دی گئیں کہ وہ تو نبوت کا جھوٹا کرنے والا شخص تھا اور اس نے جو اعداد و شمار پیش کیے وہ جھوٹ اور غلط تھے۔ اس طرح شیطانی طاقت نے اس وقت ایک ویب سائٹ www.submission.org پر قرآن کے غلط اعداد و شمار پر مبنی ڈیٹا ڈال کے دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ مسلمان دانشوروں نے جب یہ غلط اعداد و شمار دیکھے تو شدید اعتراض کیا اور اس ڈاکٹر خلیفہ رشاد سے بھی بدظن ہو گئے جس کے اعداد و شمار بالکل درست اور قرآن کو دائمی معجزہ قرار دینے والے تھے۔ معزز ناظرین، جو ہمارے کمپیوٹر کے دور سے مطابقت رکھتی علم ریاضی کے تحت قرآن کو سچا ثابت کرتی وہ سچائی ہیں جن پر زبردست تحقیق کی اور دنیا کے سامنے لانے کی اشد ضرورت ہے۔ اصولاً تو یہ کام تمام مساجد کے ممبر و محراب سے ہونا چاہیے جو کہ خطبے دیتے مولوی حضرات کو کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کے جن اعداد و شمار کو عالمی شیطانی میڈیا اور دجالی برادری نے اتنا کچھ کر کے چھپایا ہے، ان کو دنیا کے سامنے لانا کتنا ضروری ہے، اس پر کتنی تحقیق کرنی چاہیے، اور یہی ایک ہی چنگاری چینل اپنی حد تک کرے جا رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے طارق جمیل، فضل الرحمان، طاہر اشرافی، الیاس قادری، طاہر القادری جیسے دنیا پرست منافق مذہبی منافق بہروپیوں پر کہ جتنے بھی آج لاکھوں کی تعداد میں مولوی مساجد کے ممبر و محراب سے دعائیں مانگتے، لہک لہک کر قرآن کی تلاوت کرتے، چندے مانگنے میں ایکسپرٹ ہیں، جن کے موٹے پیٹ اور توندیں، موٹی پنڈلیاں اور سب سے بڑھ کر موٹی عقلیں۔ یہ کام ہے تو ان جاہل مولویوں کا کہ مساجد کے ممبر و محراب سے جدید سائنس اور قرآن کی ہم آہنگ سچائیاں دنیا کے سامنے رکھیں، مغرب کے سامنے رکھیں، امریکہ کے سامنے رکھیں۔
لیکن اندھی عقیدت اور 1400 سال پرانے کنویں کی تعلیمات سے لپٹے یہ جاہل مولوی اتنی ذہنی استعداد ہی نہیں رکھتے۔ ان مولویوں کی عقل ہی گائے بیلوں بکروں سے ہی کچھ زیادہ ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ ایمانداری سے سوچیے گا، قرآن کی ان علم ریاضی سے ثابت ہوتی سچائیوں کو تعلیم یافتہ امریکہ، یورپ، روس، چین، آسٹریلیا اور خود تعلیم یافتہ مسلمانوں کے سامنے لانا ضروری بنتا ہے یا نہیں؟ اگر بنتا ہے تو جاہل مولوی اس سامنے لانے والے منصب پر اپنی توند رکھ کر بیٹھ گیا ہو تو یہی کام کیا آپ کو اور مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ خدا را ناچیز کی بات کو سمجھیے اور اللہ کے آخری محفوظ کلام کی صداقت کو دنیا کے سامنے ایک شہادت کے طور پر پیش کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ٹیبل اور ہماری یہ ویڈیوز میں پیش کردہ اعداد و شمار بہت کم ہیں، اس پر بہت تحقیق کی ضرورت ہے۔ پورے قرآن کے اعداد و شمار پر بات کی جائے تو ایسی آپس میں مربوط سینکڑوں عددی شہادتیں موجود ہیں جن پر امکانات کی ریاضی مہر لگا کر رکھ دیتی ہے کہ یہ قرآن واقعی رب العالمین کا دائمی معجزہ ہے۔ اس ویڈیو کا اختتام کرنے سے قبل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستند حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے پیغمبر گزرے ان میں سے ہر ایک کو ایسے ایسے معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا، اور مجھ کو جو بڑا معجزہ اللہ نے دیا وہ قرآن ہے، جس کو وحی کے ذریعے سے میرے پاس بھیجا، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ تو مجھ کو امید پڑتی ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع دار لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع داروں سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2083۔ معزز ناظرین، بہرحال یہی ہم قرآن ایک معجزہ کے سلسلے کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے AQ چنگاری چینل سے وابستہ رہیے اور ہمارے چینل کی ہر ویڈیو ایک دفعہ ضرور دیکھیے۔ اگر بات دل کو لگے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ سے ممکن ہو سکے قرآن کے دائمی معجزہ ہونے کے ریاضیاتی ثبوتوں کو آگے سے آگے پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اے اللہ، گواہ رہنا، تو نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں جو دائمی معجزہ عطا کیا، وہ کس طرح ایک دائمی معجزہ ہے۔ ہم اپنی طرف سے لوگوں تک حق بات پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دلوں کو پھیر دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے پر کوشش ہی فرض ہے۔ اس سے زیادہ کوشش تو جانتا ہے مالک ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کوشش بھی تیری توفیق، تیرے احسان، تیری تائید کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ مالک ہماری کوشش کو قبول کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔